جس جاہل کو احکام شریعت معلوم نہ ہوں اس پر عالم کی تقلید واجب ہے۔ کہ اس سے پوچھ کر عمل کرے۔ بس بریکٹ میں حوالہ لکھ لیں قرطبی۔ بس کچھ جملہ سمجھ آیا ہے دوستوں کو؟ ایک آدمی ہے جس کو شریعت کے احکام معلوم نہیں ہے، وہ کس سے پوچھے گا؟ عالم سے، عمل کرے گا۔ اسی کا نام تو تقلید ہے۔ میری طرف دیکھیں، یہ جو مریض کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، ڈاکٹر نے کہا بندہ مرتا ہے اس کو خون لگاؤ۔ اب انسان کا خون انسان کو لگانا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں اس کی مثال ہے نہ حدیث میں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں، بھائی انسان کا خون انسان کو دے دو۔ میں بہت دفعہ سفر کرتا ہوں ہوائی جہازوں میں، نماز کا وقت ہو گیا، اعلان ہو گیا بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب ہوائی جہاز میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہوائی جہاز کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ایسے ذکر صاف صاف یہ جہاز ہیں، اڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، بن رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسے کوئی ذکر ہے قرآن حدیث میں؟ تو کیسے مسئلہ پتہ چلے گا؟ ورنہ ہم قیاس کریں گے۔ لوگ کہتے تم اماموں کی تقلید کرتے ہو، اللہ رسول کو چھوڑ دیا۔ واہ بھائی واہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ قیاس اس مسئلے میں ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت کی نص نہ ہو۔ اب میں آسان الفاظ کہوں، صاف صاف مسئلہ قرآن و حدیث میں نہ ہو، آسان الفاظ کہہ رہا ہوں، علمی بات نہ، جو مسئلہ صاف صاف قرآن میں نہ ہو وہاں قیاس کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن حدیث کے اصول سامنے رکھ کر جو عالم ہے، مجتہد ہے، قرآن و سنت کا ماہر ہے، وہ قرآن و سنت کے اصول سامنے رکھ کر مسئلہ بیان کرے گا۔ کون سا مسئلہ؟ جو صاف صاف قرآن و سنت میں نہ ہو۔ میں نے علمی الفاظ نہیں بولے، آسان بولے ہیں۔ اب مثلاً یہی مسئلہ بھائی انسان کا خون انسان کو دینا، اب صاف صاف یہ تو قرآن و حدیث میں ہے نہیں، تو قیاس کریں گے۔ قیاس کیا؟ بھائی یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ انسان مر رہا ہے بھوک کی وجہ سے، تو اب اس کو اجازت ہے کہ وہ تھوڑا سا اتنا حرام استعمال کر لے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، الگ بات چلی جائے گی، میں اشارہ کر رہا ہوں، بھائی اتنا گوشت کا ٹکڑا کھا لے جس سے جان بچ جائے، والدم، یا خون اتنا استعمال کر لے، اس کو حلال نہیں سمجھنا، اتنا استعمال کر لے جس سے جان بچ جائے۔ اگر انسان کی جان بچانے کے لیے خون استعمال کرنے کی اجازت ہے، مردار استعمال کرنے کی اجازت ہے، تو پھر انسان کی جان بچانے کے لیے اس ناپاک خون کو بھی دوسرے انسان میں منتقل کرنے کی اجازت ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ اب ہوائی جہاز میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ ہوائی جہاز کا تو ذکر ہی نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر۔ اس وقت تو یہ سواریاں تھی نہیں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو علماء نے قیاس کیا اس کو کشتی پر۔ جیسے کشتی متحرک سواری ہے، جو حکم اس کشتی کے اندر ہوگا نماز کا، سمندر میں جا رہی ہے کشتی، نماز کا وقت ہو گیا، جو حکم کشتی میں نماز کا ہوگا وہی حکم اس متحرک سواری جہاز میں نماز کا ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ اب بھینس کا دودھ، بھینس حلال ہے، حلال ہے، دودھ حلال ہے، قرآن میں دکھاؤ بھینس کا ذکر، حدیث میں دکھاؤ۔ اس دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا بھینس تھی ہی نہیں۔ پھر علماء نے اس کو قیاس کیا گائے پر۔ جو چیز گائے کھاتی ہے یہ کھاتی ہے گھاس، وہ کھانے کے بعد اس کو چباتی ہے، اوگل کریں دی چباتی ہے، یہ بھی ایسے کرتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو جیسے گائے کا دودھ اور گوشت استعمال کرنا جائز ہے، اس کا بھی دودھ اور گوشت استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ کیا مطلب؟ قرآن و سنت کے اصول سامنے رکھ کر اس میں سے مسئلہ نکالنا۔ ورنہ جہاں پر صاف صاف حکم قرآن کا آ جائے، سنت کا حکم آ جائے، وہاں پر تو انسان نے کوئی چیز سوچنی نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آگے چلو، خلاصہ کیا نکلا؟ ان کنتم لا تعلمون، پتہ نہ ہو، علم نہ ہو تو کس سے پوچھنا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھنا ہے۔ اسی کا نام تو تقلید ہے۔